بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے ایک انتہائی حساس اور جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے ایمان سے ہے اس عنوان پر مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تو یہ مسجد اقصیٰ وہی ہے جہاں معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی نسبت مسجد اقصیٰ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل کھلائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد انہوں نے مانگی اور اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ یہ وہی جگہ ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو جناب اسپیکر ان سے لڑنے کے لیے تورات اور انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، ان سے لڑنے کے لیے وہ نیزے لے کر نہیں آئے، بلکہ بیت المقدس کے تورات اور انجیل کے عالم تورات اور انجیل کو لے کر آئے، اور ایک نظر وہ تورات کو دیکھتے تھے اور دوسری نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری آسمانی کتابوں میں اس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح ہونا ہے۔ ہزاروں سال سے آپ کا حلیہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آج ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آپ اس کے اوپر آ جائیں اور آپ سے زیادہ اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس جس نے 1 2 3 4 سال نہیں ہزاروں سال کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ روئے زمین پر دوسرا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دوسرا اللہ کا گھر بیت المقدس ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، بنی اسرائیل سورت کی تلاوت کیجئے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سی مرتبہ فرما برداری کرنے پر بنی اسرائیل کو بیت المقدس دیا اور نافرمانی کرنے پر ہم نے اس زمین کو ان کے اوپر سے حرام کر دیا۔ اور اس وقت قرآن مجید نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس میں رہیں تو ان کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ آخری موقع یہ ہے کہ یہ آخری نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب میرے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس سے نکال کر یہودیوں کو باہر کر دیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کیا فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، میرے نبی جب دنیا سے گئے اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ آج پوچھئے فوجیوں کو بطور خاص مسلم افواج کو جب تربیتی گفتگو کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے تو بطور خاص یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ضرور تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو 7 تلواریں میرے نبی کے گھر سے آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کوئی شک نہیں تبلیغ کا انداز بھی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کوئی شک نہیں پیار اور محبت کا انداز بھی ہے، لیکن کیا میرے نبی نے بدر میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی نے احد میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر تلوار نہیں چلائی؟ آج کہا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو وہ لے جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ کشمیر کو لے جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، روہنگیا کے مسلمان روتے رہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، شام کے مسلمانوں پر بشار الاسد ظلم کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے، 70,000 سے زیادہ میری بہنیں اور بیٹیاں شام کے حکومت خانوں میں جلتی نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے، پورا افغانستان تباہ ہو جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کون سے اسلام کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں صرف مکہ نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، خندق بھی ہے۔ میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایٹم بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بیت المقدس میرے ایمان کا حصہ ہے، فلسطین کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔
میرے ایمان کا حصہ ہے. اگر بیت المقدس کے لیے اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی ہم نے ان کاغذ کے ٹکڑوں پر اکتفا کرنا ہے تو پھر کان کھول کر سن لیجئے. آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا چیمپئن فرانس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے فرانس کے اندر کسی فلسطینی کے حق میں نکلنے والی ریلی کی اجازت نہیں دے سکتا. میرے فلسطینی بھائیوں کا گلا کیوں دبایا جا رہا ہے؟ آپ تو آزادی صحافت کے علمبردار ہیں. آپ نے آزادی اظہار رائے کے تناظر میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دل دکھائے، حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے، اور آج صرف 1.5 کروڑ یہودیوں کے دل نہ دکھ جائیں تو فلسطین کے لوگ فرانس کے اندر احتجاج بھی نہیں کر سکتے. آج میرے پاکستان کا میڈیا نہیں، پوری دنیا کا میڈیا کہتا ہے جناب حالات جیسے بھی ہوں میڈیا کی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. مجھے بتاؤ الجلہ ٹاور کو ایک ہی راکٹ کے بعد جو زمین بوس کیا گیا، 1 گھنٹہ پہلے اسرائیل کے ذمہ دار فون کر کے کہتے ہیں تم فلسطین کے لوگوں کی خبریں دنیا کو دکھا کے ہمارے خلاف کر رہے ہو. ہم 1 گھنٹے کے بعد الجلہ ٹاور جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے دفاتر ہیں ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے، ورنہ تم فلسطینیوں کی مظلومیت دکھانا بند کرو. 60 منٹ کا ٹائم مکمل نہیں ہوا تھا جب اسرائیل نے میزائل مارا اور وہ میڈیا ٹاور زمین بوس ہو گیا. آج یہاں کسی صحافی کو تھپڑ لگے تو آزادی اظہار رائے پہ تھپڑ گردانا جاتا ہے. اسرائیل نے جو میزائل مارا، دنیا کی صحافت اگر آج تک چپ ہے تو کیوں ہے؟ دنیا کی صحافت اگر آج تک خاموش ہے تو کیوں ہے؟ کیا ساری آزادی اظہار رائے میرے نبی کے خاکے بنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا سارے امن کے درس محمد عربی کے امتیوں کے لیے رہ گئے؟ آج ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولا. آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امریکہ کا، اور وہ امریکہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی سمیع اللہ صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے، اس نے کہا اسرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اقوام متحدہ کے اجلاس کو ہم ڈیلے کرتے رہیں گے، تم اپنا کام جاری رکھو. کب اجلاس بلاؤ گے؟ جب فلسطین کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہا. کب اجلاس بلاؤ گے؟ جب میرے فلسطین کی بیٹیاں اور بہنیں خاک و خون میں ڈوب جائیں گی. کب اجلاس بلاؤ گے؟ جب وہاں پر ایک شخص بھی بیت المقدس کے پہرے والا نہیں رہے گا. تصاویر دیکھتے ہیں کلیجہ پھٹتا ہے. ایک ہاتھ میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے وہ اسرائیل کے مقابل کھڑا ہے. کلیجہ پھٹتا ہے. جوان میری بہنیں ہیں وہ اپنے پردے کو بچانے کی فکر میں ہیں. آج دنیا کہتی ہے کرونا کیسے آیا؟ میں نے کہتا ہوں کرونا ایسا نہیں آیا، یہ اس وجہ سے آیا ہے جب شام کی ایک بہن کی ایک صحافی تصویر بنانے لگا، اس نے روتے ہوا کہا میری تصویر نہ بناؤ، میں نے دوپٹہ لیا ہوا نہیں ہے. یہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ چائنا سے وائرس نکلا ہے، اس لیے آیا جب میرے ایک چھوٹے سے شامی بچے نے شہید ہوتے وقت یہ کہا میں اللہ کو جا کے 55 اسلامی ملکوں کی شکایت لگاؤں گا کہ یا اللہ ہم پر گولیاں برسی، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. سمجھ جانا چاہیے اس بچے نے اللہ کو شکایت لگا دی ہے. سمجھ جانا چاہیے کشمیر کی بیٹی نے اللہ کو شکایت لگا دی ہے. فلسطین کی بیٹی نے اللہ کو شکایت لگا دی ہے. آج امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کے لیے میدان میں کھڑا ہے. اس کے جہاز بھی تیار ہیں، اس کا اسلحہ بھی تیار ہے، اس کی پوری سپورٹ ہے. کیا ہمارے پاس ان کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا؟ کیا ہمارے پاس ان کے لیے یہ قرارداد رہ گئی؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں فلسطینیوں پر صرف ایک دن خوشی کا آیا، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن وہ تھا جب ان کو اطلاع ملی کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. وہ رو رہے تھے اور وہ مسجد میں سجدہ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے اسرائیل اب سوچ کے بات کرنا، اب اسلامی ملکوں میں بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. آج جب 27ویں کی شب کو تراویح پڑھنے والوں پر حملہ ہوا،
عید کے دن زمینی اور فضائی حملے کا باقاعدہ آغاز ہوا. آج ہم قراردادوں سے آگے نہیں بڑھ رہے. میرے بھائی نے یہاں بات کی تعلیم کے لیے ہم فنڈ رکھنا چاہیے. یہاں آج جو میرے بھائی ساجد صاحب نے امینڈمنٹ لائی، قرآن مجید، ہمیں قرآن مجید کے قریب ہونا ہوگا. کاش یہ قرآن مجید 70 سال سے پڑھایا جا رہا ہوتا. آج چودھری پرویز الہی، معاویہ اعظم طارق، عثمان برزار اور حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی نہ ہوتے، یہ غزہ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوتے. ہمیں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ ہمیں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے جب ایک آدمی جوش سے محبت سے نکلتا ہے، کہتے بھوکے ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یورپی یونین تمہارا بائیکاٹ کرے گی. جناب، یورپی یونین کبھی میرے نبی کی ناموس پر آپ کی مخالف، کبھی فلسطین کا ساتھ دینے پر آپ کی مخالف، کبھی کشمیر کا ساتھ دینے پر آپ کی مخالف. آپ ایک ایک کو راضی کرنے کی بجائے قبلی والے محمد کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک ایک کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ رہی بات یہ، لوگ کہیں گے جی معیشت کا کیا؟ انصار مدینہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس نبی تشریف نہیں لائے تھے ہماری فصلوں میں اتنی برکت نہیں تھی. جب ہم نے حضور کی میزبانی کی، حضور کی میزبانی کی برکت سے ہمارے غلے میں اضافہ ہوا، ہمارے اناج میں اضافہ ہوا. محترم، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، بیت المقدس پہ پیرا دے کے بھی کسی کو خسارہ ہو سکتا ہے؟ اور کملی والے محمد جس کے قدموں پہ اللہ نے دو جہاں کی دولتیں لٹا دی، آج ہم اس کی ناموس پہ پیرا دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ جی بھوک تو مر جاواں گے، بھوک تو مر جاواں گے. اور جس کالی کملی والے نبی نے آ کر حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آزان دلوا دی، اس نبی کی ناموس پہ پیرا دینے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بھوک نہیں آ سکتی، تنگی نہیں آ سکتی، افلاس نہیں آ سکتی. اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 12 مئی کو کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے ایک وقت تھا جب قتل عام کیا، اور اس وقت پاکستان کے لیڈروں میں کسی کی ہمت نہیں تھی الطاف حسین کی بدقماشی کے مقابلے میں اپنے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب، آپ کی سیاست کو جو چک لگا تھا، جو عروج ملا تھا، جو ترقی ملی تھی، وہ آپ نے الطاف حسین کے خلاف لندن میں مظاہرے کیے تھے، کراچی میں مظاہرے کیے تھے، اور قوم نے کہا یہ ایک شخص ہے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. خان صاحب، اس دن صرف کراچی کے لوگ دیکھ رہے تھے، آپ ہمت کر گئے تھے اور آپ کو اللہ نے مقام دیا تھا. آج فلسطین کی مظلومیت کے بعد کراچی کے لوگ نہیں، 1.5 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں ہمت کون کرتا ہے. 1.5 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں، آواز کون کرتا ہے. 1.5 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں، اپنا ایمان کون بتاتا ہے. اور اگر اس موقع پر آپ ہمت کر گئے، ویسے بھی ہمارے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اپنی طبی عمر تقریباً پوری کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. تم نے یہاں نہیں رہنا، لیکن قبر کے اندر محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. ہم نے یہاں نہیں رہنا، لیکن حشر کے میدان میں حضرت حسن حسین کے نانا کو منہ دکھانا ہے. اس لیے عمران خان صاحب، آپ کو ہمت کرنا چاہیے. ایٹمی قوت پاکستان ہے، ہمیں اپنی افواج کو فی الفور فلسطین کے لوگوں کے تحفظ کے لیے وہاں روانہ کرنا چاہیے. افواج پاکستان کو فی الفور بیت المقدس کے تقدس کے لیے
آگے بڑھنا چاہیے. علاقائی اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں افراتفری کیوں ہے, انتشار کیوں ہے. اس انتشار کی بہت بڑی وجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. جب مقدس شخصیات پر, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر اور مختلف محافل میں بکواسات کا بازار گرم ہوگا, ظاہر ہے کہ اس وقت افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا. ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کو پہچانیں جو اپنے آپ کو اتحاد کے دعوے دار بتلاتے ہیں, لیکن ریڈیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر حضور کے صحابہ, حضور کے اہل بیت کا تمسخر اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں سے جب تک ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم مسلم امہ کی حقیقی طور پر رہنمائی اور رہبری کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے. بس میری بات پہلی بھی یہی ہے, آخری بھی یہی ہے, خدا کے لیے ان کاغذ کے ٹکڑوں سے نکلو. اور اگر نہیں کر سکتے یہ میرے ہاتھ میں فلسطین کے مسلمانوں سے محبت کا اظہار ہے, اور میں اسی کو اپنا کفن سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں, آپ نہ جائیں, فلسطین کے لیے ہم بھیجیں, ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, اور اسی رومال کے اندر دفن ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. فلسطین سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا, بیت المقدس سے رشتہ کیا, کشمیر سے رشتہ کیا, تاجدار ختم نبوت